خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ وہی مالک ہے، اسی کے کرم پر ہم ناز کرتے ہیں، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ انعقاد جلسہ اس خلاق اعظم کے نام سے جو لوح قلم کا مالک ہے، انعقاد جلسہ اس قادر مطلق کے نام سے جس کی قصیدہ خوانی کر کے تجلیہ اپنا سفر شروع کرتی ہے، جس نے انفاس و آفاق کو وجود بخشا، جس نے زمین کو وسعت اور آسمان کو رفعت دی، جس نے سورج کو تپش اور چاند کو کشش دی، دریاؤں کو طغیانی دی، موجوں کو روانی دی، موجوں کو روانی دی، پودوں کو شادبانی دی، گنچوں کو شگفتگی دی، پھولوں کو تبسم دیا، بلبلوں کو ترنم عطا کیا، اور حضرت انسان کو جو خلاصہ کائنات ہے، تمام مخلوقات کا عکس جمیل اور اپنی ذات قدسی کا مظہر عظیم بنا دیا۔ ہزاروں درود و سلام کا زرین تحفہ اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، جو مجتبیٰ بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، جو مجود قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے اور مبلغ قرآن بھی ہے، جو جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات عالی گلدستہ جمال و کمال ہے، جس کا جمال جہاں آرا نمود سحر کی نوید دیتا ہے، جس کے سیاہ و دراز گیسوئے کے تلے رات مسکراتی ہے، جس کے رخ زیبا کی روشنی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی کے باریک سوراخ میں دھاگا ڈال لیتی ہے، جس کے جسم اطہر کے پسینے کی خوشبو مشک اور عنبر کو بھی مان کر دیتی ہے۔ فروغ مہر بھی دیکھا نمود گلشن بھی، فروغ مہر بھی دیکھا نمود گلشن بھی، تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے صابری مسجد مدرسے کا یہ دوسرا سالانہ جلسہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جلسے کو قبول فرمائے۔ اس جلسے کے مہمان خصوصی قاری زبیر منسی صاحب ہے، اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رفیق محترم ہیں، انہوں نے اپنا آج کا پروگرام صرف ہمارے لیے کینسل کر ہماری مجلس کے اندر تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین رفیق محترم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور وہ جمعیت علماء سورت ضلع کے نائب صدر بھی ہے اور خطیب شیریں بھیا بھی ہے۔ ہمارا جو پہلا جلسہ تھا انہی کے صدارت میں ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین جزا خیر عطا فرمائے۔ اور اس مجلس کے روح رواں سورت کے مائناز خطیب شیریں بھیا سید حضرت مولانا خلیل احمد صاحب راندیری فلاحی دامت برکاتہم، اللہ رب العالمین آپ کا سایہ ہم چھوٹوں پر تادر قائم رکھے۔ 20-25-30 سال سے حضرت واعظ و خطابت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا طالب علم کا زمانہ تھا اور حافظ ایاز کے ساتھ حضرت کا بیان سننے ہم جایا کرتے تھے، اور حضرت سے بہت پرانا ہمارا تعلق ہے۔ ہماری ایک دعوت پر جو 2-4 دن پہلے ہی دی، ہماری محبت کی قدر کرتے ہوئے حضرت نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشا اور اس مجلس میں آنے کی زحمت فرمائی،
اللہ رب العالمین آپ مدرس بھی ہے، حدیث پڑھاتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی تدریس کو بھی قبول فرمائے، آپ کے واعظ و نصیحت کو قبول فرمائے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اور آپ کا سایہ ہم چھوٹوں پر تا دیر قائم فرمائے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ مدثر بھائی، نظام بھائی پارسل، اور اسی طرح ہمارے مدثر بھائی ویلڈر، پلمبر مزمل بھائی پلمبر، اور ہمارے تینوں اساتذہ حافظ عرفان، حافظ حیات، مولانا شکیل صاحب، اور جن لوگوں نے اس جلسے کے اندر جو بھی خدمت کی ہے، اللہ رب العالمین ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جلسہ کسی عظیم شخصیت کے زیر سایہ ہوا کرتا ہے۔ اس جلسے کی صدارت کے لیے سورت کے مایناز خطیب، ہمارے مہمان حضرت سید مولانا خلیل احمد صاحب راندیری فلاحی کا میں نام نامی اس میں گرامی پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ میری اس صدارت کے لیے امید ہے کہ ساتھیوں میں سے کوئی میری اس کی پرزور تائید کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہیں پڑ ہی جاتی ہے کاملوں پر زمانے کی، نگاہیں پڑ ہی جاتی ہے کاملوں پر زمانے کی، کہیں چھپتا ہے اکبر یہ پھول پتوں میں پنہا ہو کر۔ رفیق محترم نے جس شخصیت عظمیٰ کا نام نامی اس میں گرامی پیش کیا ہے، میں اپنی طرف سے اور اراکین مدرسہ کی طرف سے پرزور تائید کرتا ہوں اور حضرت سے التجا کرتا ہوں کہ ہماری اس صدارت کو قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، المصور له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ بارشوں کے قطرے میں اللہ اللہ، ہر جگہ اللہ کی پھولوں کے اندر، نغموں کے اندر، کوئل کی چہچہاٹ کے اندر، ہر جگہ اللہ نظر آئے گا، اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ تو میں نے تمہیں دیکھا ہے اللہ، میں تیرے جلوے کو میں نے ہر جگہ دیکھا ہے۔ اس نعت کو پیش کرنے کے لیے
میں دعوت دیتا ہوں مکتب کی طالبہ کلثوم اسحاق خان، وہ آئے اور اپنے نعت کو، اپنے حمد کو پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا، میں نے تمہیں دیکھا ہے. قرآن کے سپاروں میں، احساء کے اشاروں میں، ایمان کے سواروں میں، معصوم پیاروں میں، معصوم پیاروں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا، میں نے تمہیں دیکھا ہے. خورشید کے تاروں میں، راتوں کے ستاروں میں، آنکھوں کے خماروں میں، یاروں کے نظاروں میں، برقع کی فواروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں، کوئل کی پکاروں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا، میں نے تمہیں دیکھا ہے. معصور دعاؤں میں، منصور ثناؤں میں، معمول ہواؤں میں، مسحور فضاؤں میں، ہر قطرہ باراں میں، ہر ذرہ تابہ میں، ہر برگ گلستاں میں، ہر روح درخشاں میں، ہر روح درخشاں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا، میں نے تمہیں دیکھا ہے. گلزار میں غاروں میں، کوثر میں غاروں میں، گنبد میں مناروں میں، خلوت میں ہزاروں میں، محفل کے چراغوں میں، انگور کے باغوں میں، سرشار دماغوں میں، ہر قلب کے داغوں میں، ہر قلب کے داغوں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا، میں نے تمہیں دیکھا ہے. دلدوز نگاہوں میں، دل سوز کراہوں میں، بےتاب تباہوں میں، محجور کی آہوں میں، صحرا کے غزالوں میں، دریا کے اچھالوں میں، بطحا کے نرالوں میں، طیبہ کے اجالوں میں، طیبہ کے اجالوں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا، میں نے تمہیں دیکھا ہے. صدیق کی شفقت میں، فاروق کی سطوت میں،
عثمان کی عفت میں، کرار کی ہیبت میں، کرار کی ہیبت میں میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ خورشید کے تاروں میں، راتوں کے ستاروں میں، آنکھوں کے خماروں میں، یاروں کے نظاروں میں میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ السلام علیکم۔ نازا ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے، ناجا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے قریشی ثنا مشتاق کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائے اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں کوئی میرے نبی جیسا ہے یقین ہے میرا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا۔ ایک دن میں نے چاند سے پوچھا تو ہے کتنا حسین، کوئی تجھ سا نہیں، تیری نوری کرنوں سے جو پار ہے پرچ زمین، کوئی تجھ سا نہیں۔ تو چاند یہ بولا نادا، تجھے خبر نہیں جس حسن کا طالب تو ہے وہ ادھر نہیں، جا شہر مدینہ چلا جا، جا جا کے دیکھ ذرا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا۔ ایک دن میں نے پھول سے پوچھا تو ہے سرخ گلاب، نہیں تیرا جواب، تیری بھینی بھینی خوشبو، تیرے مست شباب، نہیں تیرا جواب۔ تو پھول یہ بولا نادا، تجھے خبر نہیں جس حسن کا طالب تو ہے وہ ادھر نہیں، جا شہر مدینہ چلا جا، جا جا کے دیکھ ذرا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا۔ خلد بری میں دیکھی میں نے حور ملا کی قطار، نہیں ان کا شمار۔ ایک ایک حور سے میں نے پوچھا بول ہنسی گلناز، تو ہے پرے بہار۔ حوروں نے کہا نادا، تجھے خبر نہیں جس حسن کا طالب تو ہے وہ ادھر نہیں، جا شہر مدینہ چلا جا، جا جا کے دیکھ ذرا، ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا۔ ایک شاعر یہ سوچ رہا تھا ہاتھ میں لے کے قلم، کیا کروں رقم، عشق نبی میں جتنا لکھوں اتنا ہی ہے کم، کیا کروں رقم۔ تو دل یہ بولا نادا، تجھے خبر نہیں جس حسن کا طالب تو ہے وہ ادھر نہیں، جا شہر مدینہ چلا جا، جا جا کے دیکھ
دیکھ ذرا ہے بڑے یہ خوبصورت حبیب خدا ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذه امتکم امة واحدة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم كجسد واحد صدق اللہ العظیم. پھر سیاست چھوڑ کر داخلے حصار دین ہو, پھر سیاست چھوڑ کر داخلے حصار دین ہو. ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. جناب صدر, مہمان خصوصی, یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطے میں محدود نہیں بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے ہیں. بالخصوص بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور کم و بیش 55 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت ہے, جن میں توحید و رسالت کے پرستاروں کی تعداد 1.5 ارب کے نفوس سے بھی زائد ہے. گویا اس کرۂ ارض کا ہر چھٹا آدمی دین و اسلام کا پیروکار ہے. مگر مقام صد افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے اور مرکزیت کی شدید کمی ہے. ہم آہنگی اور یکجہتی نہ ہونے کے برابر ہے. ہر ملک ذاتی اور علاقائی مفاد کا اسیر ہے. رنگ و نسل عرب و عجم کے بت گاڑ دیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہے. اقبال نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کو دیکھا اور تاریخ کے اوراق کو کھنگالا. اقبال نے اپنی آنکھ سے اسپین کی بدحالی کو دیکھا, قرطبہ کو دیکھا, قرطبہ کی جامع مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنا ہوا دیکھا, گرناطہ کو دیکھا تو تڑپ کر کہا گرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے لیکن, گرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے لیکن, تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں. دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی, دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی, ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں. آج پوری دنیا کے مسلمان شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں عربی اور عظمی کی بنیاد پر تخت مشق نہیں بنایا گیا, ان کے خلاف لسانی اور علاقائی بنیاد پر جنگ نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ یہ ساری فوج کشیاں یا بحری بیڑے دیسی کٹک یا بوموں کی برسات پہ گوانتانامو میں ابو غریب جیل کی سزائیں صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, لیکن مسلمان مزاحمت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہری ہے ساکے تمنا ابھی جلی تو نہیں, ہری ہے ساکے تمنا ابھی جلی تو نہیں, دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیگ سے گردن وفا شیروں کی, جفا کی تیگ سے گردن وفا شیروں کی, کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہوئے تو انہوں نے اپنے سے کئی بڑے دشمن کو شکست پاس دی ہے. غزوہ بدر میں
313 ने 1000 को शिकस्त से फांस दिए। गजवाए मोता में 3000 ने 1.5 लाख को शिकस्त दी। हर दौर में मुस्लिम उम्मत की इत्तेहाद ने फतेह का परचम गाड़ा है। मोहम्मद बिन कासिम कहो, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहो, तारिक बिन जियाद कहो, जिनके बारे में इकबाल तड़प कर गरज कर कहते हैं, जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर। मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। चले थे 313 जहां से तुम मुसलमानों, चले थे 313 जहां से तुम मुसलमानों। इन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया बर्बाद किया कमजोरों को ताकत वालों ने, पामाल किया बर्बाद किया कमजोरों को ताकत वालों ने। जब जुल्म और सितम हद से गुजरा, तशरीफ मोहम्मद ले आए। रहमत की घटाएं लहराई, दुनिया की उम्मीदें भर आई। रहमत की घटाएं लहराई, दुनिया की उम्मीदें भर आई। एक रात अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए। तहजीब की शम्मा रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने। तहजीब की शम्मा रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने। कांटों को गुलों की कीमत दी, ज़र्रों के मुकद्दर चमकाए। अल्लाह से रिश्ते को जोड़ा, बातिल के तिलिस्मों को तोड़ा। अल्लाह से रिश्ते को तोड़ा, बातिल के तिलिस्मों को तोड़ा। खुद वक्त के धारे को मोड़ा, तूफान में सफीने तैराए। तलवार भी दी, कुरान भी दिया, दुनिया भी अता की, उक़बा भी। तलवार भी दी, कुरान भी दिया, दुनिया भी अता की, उक़बा भी। जख्मों पे कुनुक मरहम रखा, बेचैन दिलों के काम आए। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाज़ा भी बख्शा। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाज़ा भी बख्शा। शीशों में नज़ाकत पैदा की, किरदार के जोहर चमकाए। तौहीद का नारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। तौहीद का नारा रुक न सका,
اسلام کا پرچم جھک نہ سکا باطل تو بہت کچھ جھنجھلائے شیطان ہزاروں بل کھائے اے نام محمد صلی اللہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے اے نام محمد صلی اللہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او مریم، آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. آپ مدرسہ پڑھاتے ہیں؟ اللہ پاک آپ سے خوب خدمت لے. ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ہاں تو کینیڈا سے کب آئی؟ میں 2 دن پہلے ہی آئی. میں نے کینیڈا میں سنا تھا سورت ڈمال صابری مدرسہ میں بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے. میں بچوں کا معائنہ لینا چاہتی ہوں. ہاں کیوں نہیں بیٹا، کھڑی ہوں عائشہ. بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام عائشہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ابو کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام عبداللہ ہے اور امی کا نام آمینہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور دادی کا نام فاطمہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا نانی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام عبد الوہاب ہے اور نانی کا نام برہ ہے. تجھے سب کلمے یاد ہے؟ ہاں الحمدللہ، مجھے سب کلمے یاد ہے. تیسرا کلمہ سنا تو. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ. تجھے سب دعا بھی یاد ہے؟ ہاں الحمدللہ، مجھے 50 دعا یاد ہے. آئینے میں دیکھنے کی دعا بتا تو. آئینے میں دیکھنے کی دعا اللہم حسن خلقی فحسن خلقی. ماشاء اللہ. بیٹا تو کھڑی ہو، کیا نام ہے تیرا؟ میرا نام فاطمہ ہے. فاطمہ. عشر مبشرہ کس کو کہتے ہیں اور کتنے ہیں؟ عشر مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی. ان کے نام یہ ہے: نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 7 حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 8 حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 9 حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 10 حضرت ابو عبیدہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وضو میں کتنے فرض ہے؟ وضو میں 4 فرض ہے. نمبر 1 ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا. نمبر 2 ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. نمبر 3 ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4 ایک مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. ماشاء اللہ بہت خوب. غسل میں کتنے فرض ہے؟ غسل میں 3 فرض ہے. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 تمام بدن پر پانی بہانا تاکہ ایک بالا برابر کی جگہ سوکھی نہ رہے. ماشاء اللہ. دعا کتنی یاد ہے؟ الحمدللہ مجھے 50 دعا یاد ہے. چل فاطمہ، نئے کپڑے پہننے کی دعا بتا تو. الحمدللہ الذی کسانی ما واری بھی عورتی وجمل بھی فی حیاتی. ماشاء اللہ بہت خوب. آپا نے دوسرا کیا کیا سکھایا ہے؟ ہماری آپا نے قرآن شریف، تعلیم الاسلام کے 5 حصے، دعا، کلمے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، میت کو غسل دینے کا طریقہ، نماز کی پابندی، جمعہ کے دن سورہ کہف کی پابندی، یاسین کی پابندی، جمعہ کے رات میں درود شریف پڑھنے کی پابندی، ایسا بہت کچھ سکھایا ہے. اللہ پاک ہماری سب آپا کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. مریم، میں نے سچ سنا تھا. اللہ پاک صابری مدرسہ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی سے نوازے اور تمام آپاؤں اور ٹرسٹیوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کے سامنے ایک تقریر پیش کرے گی پٹھان مبشرہ ایاز. اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوس نہ ہو خود سے نہ منکر ہو خدا سے دیتا ہوں شب و روز یہی حکم و دلا سے. منظور نہ جانے وہ دعا کیوں نہیں ہوتی نہ دل سے خدا دور ہے نہ دستے دعا سے. صدر ذی وقار علماء اکرام اور ارباب نقطہ نظر مایوس تو اصنام کی پجاری ہوتے ہیں جن کی مقدر پر یقین نہیں ہوتا. مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو چاند و سورج حشرات الارض سات بچوں اور جانوروں کی پوجا کرتے ہیں. مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو مسجد کے راستے کو نہیں پہچانتے. مایوس تو موبائل اور کمپیوٹر کے دیوانے ہوتے ہیں. ہمیں تو صرف اللہ کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ اس کے سامنے 5 وقت اپنے پیشانی کو زمین بوس کرنے والا ہے. ہر معاملے میں اللہ سے مانگنے والا ہے. اسے کون کہہ سکتا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے, مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے. اور آج میرا موضوع سخن یہی ہے محترم خواتین وہ کیوں مایوس کھڑا رہے گا جو جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے جب صرف میرا اللہ ہی آیا تھا تو 6 لاکھ کی فوج رکھنے والے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو کر مار ڈالا تھا. وہ کیوں مایوس کھڑا رہے گا جو جانتا ہے کہ خدائی دعویٰ کرنے والے نمرود کو اس کے رب نے لنگڑے مچھر کو مسلط کر کے مار ڈالا تھا. تم نے اسے اپنا رب مانا ہے جو کہے کہ پورے عالم کا خالق و مالک ہے, وہ طاقتور ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اے مرد مسلمان, اے دریاؤں کے سینے چیر کر راستے بنانے والی امت ہے مسلمہ, کیا تجھ کو معلوم نہیں مایوسی کفر ہے؟ اے امت محمد یکن جوانو, تو خود باطل کے نرگوں میں سے کوہ فگن جلا ہے. گردش و لیل و نہار تیرے عزائم کو کمزور نہیں کر سکتے. یاد کیجئے صلاح الدین ایوب کی جذبہ ایمانی کو, یاد کیجئے فاتح اندلس غیرت ایمانی کو. میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا تم ڈرتے ہو حکومت کی فرقہ پرستی سے؟ کیا تم ڈرتے ہو ظلمی تشدد سے؟ کیا تم ڈرتے ہو اذان پر پابندی لگانے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو طلاق ثلاثہ قانون پاس ہونے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو دیش کو بھگوا کرن ہونے سے؟ کیا تم ڈرتے ہو مسلمان کو ریزرویشن نہ ملنے سے؟ اگر نہیں تو اٹھ باندھ کمر, کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر, عراق اور افغانستان کو تباہ اور برباد کرنے والا امریکی صدر مسٹر بش گمنامی قبرستان میں دفن ہو گیا. اس کے یہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر ہرگز نہیں. وہ ایک چائے والے کو فلک بوس 3ری منزل پر پہنچانا جانتا ہے تو وہ اسے اسی منزل سے گرانا بھی جانتا ہے. اگر فرعون اور نمرود اس کے مظالم کا انتقام لیتا ہے تو اسے گجرات کے ایک واقعے کی پوری خبر ہے. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں, ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں. اسے ساری عالم کے انسانیت کے ایک فرد پر قدرت حاصل ہے. نہ گھبرائے اے خدا کے ماننے والے, مایوس کیوں کھڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے, بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے, صبح ہوتے ہی ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے. کرینے سیکھ لو اس کے زمین پہ چلنے پھرنے کے, تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے. بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ دولت نیک نامی کی, بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ دولت نیک نامی کی, ذرا سا ڈگمگاؤ تو عزت چھین لیتا ہے. بچا لیتا ہے کبھی کشتیوں کو طوفانوں کے نرگوں سے, کبھی ساحل پر تیراکی سے ہمت چھین لیتا ہے. اس کے عدل پر قائم ہے ہر تاریخ انسانی, اس کے عدل پر قائم ہے ہر تاریخ انسانی. وہ کم ظرفوں سے ایوان حکومت چھین لیتا ہے, وہ کم ظرفوں سے ایوان حکومت چھین لیتا ہے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ, بہت خود اللہ مزید فضیل. کمیٹی کی طرف سے 300 روپے, نورا بھائی کی طرف 100 روپے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. وہ رسالت مآب و شرح دو جہاں، پاک نام آپ کا لے یہ گندی زباں. ہے مجالس کی کیا اور جرت کہاں، ایک خیال آ گیا اور آنسو روا. سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. آمینہ کا وہ پیارا، وہ در یتیم، بے کسوں کا سہارا، وہ لطف امین. سب کی آنکھوں کا تارا، وہ ذات کریم. جانو دل ماہ پارا، وہ کل کے عظیم. جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. جاہلیت میں عورت تھی ایک جانور، ٹھوکریں کھائی پھرتی تھی وہ در بدر. راہ منزل سے اپنی تھی وہ بے خبر، کوئی اس کا نہ تھا، شام تھی بے سحر. عورتوں کو دیا حریت کا مقام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. گالیاں جس کو دی اس کو تحفے دیے، زخم جس کے لگے زخم اس کے سیے. عافیت کی دعا مانگی سب کے لیے، کی جفا جس نے بدلے وفا سے دیے. جس نے سب کو پلایا محبت کا جام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں جنوں کا ٹھکانہ، کہاں ہے شام کروں، کہاں جنوں کا ٹھکانہ، کہاں ہے شام کروں. نبی کا گاؤں ملے تو وہی قیام کروں. نبی کا گاؤں ملے تو وہی قیام کروں. وہاں پہ قید کرو جس جگہ مدینہ ہے، کفس میں بیٹھ کے دیدار صبح و شام کروں. کفس میں بیٹھ کے دیدار صبح و شام کروں. نبی کا گاؤں ملے تو وہی قیام کرو. یہی ہے دل کی تمنا اے مالک کونین، یہی ہے دل کی تمنا اے مالک کونین. وہ کاش خواب میں آئے تو
وقاش خواب میں آئے تو میں سلام کروں. نبی کا گام ملے تو وہی قیام کروں. یہ آرزو ہے کہ تدفین ہو مدینے میں. سفر حیات کا مولا میں جب تمام کروں. سفر حیات کا مولا میں جب تمام کروں. نبی کا گاؤں ملے تو وہی قیام کروں. ولی دعا ہے خدا سے خدا کی حمد کے بعد. ولی دعا ہے خدا سے خدا کی حمد کے بعد. میں ان کا ذکر کروں اور صبح و شام کروں. میں ان کا ذکر کروں اور صبح و شام کروں. نبی کا گام ملے تو وہی قیام کروں. کہاں جنوں کا ٹھکانہ کہاں شام کروں. نبی کا گام ملے تو وہی قیام کروں. صبح اور شام دو جماعتیں ہوا کرتی ہے، تو صبح کی جماعت میں اول دوم اور شام کی جماعت میں ہم نے اول دوم کا انتظام کیا ہے. حافظ عیاد کی کلاس میں اول نمبر سے کامیاب ہونے سفیان جاوید سولنکی. سفیان جاوید سولنکی اور ایوب بھائی کی طرف سے خصوصی انعام آیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اول نمبر والے کو ایوب بھائی کی طرف سے بھی ایک بہترین انعام دیا گیا ہے. ایوب بھائی ٹیمپو والے کی طرف سے میں ان سے التجا کروں گا وہ خود تشریف لائے اپنے دست سے بچوں کو انعام تقسیم کرے. ایوب بھائی تشریف لے آئے یہاں پر. 2 نمبر عمار وسیم. عمار وسیم یہاں سے بھی لے لو بیٹا. اول نمبر سعد فیروز. سعد فیروز. 2 نمبر عدنان شمشیر. عدنان شمشیر. حافظ عرفان کی کلاس کے اندر اول نمبر سے نہال اسلم. نہال اسلم. 2 نمبر سے ایان جاوید پٹھان. اول نمبر ارکان شفیق. ارکان شفیق. 2 نمبر محمد ادیب. جلدی تشریف لے آئے. محمد ادیب. مولانا شکیل صاحب کی کلاس میں اول نمبر ابراہیم خلیل احمد. جس بچے نے دھواں تقریر کی تھی ابراہیم خلیل احمد قرآن کی تلاوت کی تھی. 2 نمبر ذیشان اسرار الحق. اول نمبر انس مختار. 2 نمبر عمر توصیف. عمر توصیف. مولانا خلیل صاحب سے درخواست کروں کہ آپ تشریف لائے بچوں کے انعام اپنے دوست مبارک سے. فردوس صاحبہ کی کلاس میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والا عائشہ محبوب شیخ. عائشہ محبوب شیخ.
دوم نمبر سے سمیرہ عقیل شیخ، سمیرہ عقیل شیخ۔ اول نمبر تہذیب بنی خان نبی خان، تہذیب نبی خان، اور دوم نمبر سمیرہ حمید خان، سمیرہ۔ آسیہ کی کلاس میں اول نمبر سے الفیہ فیروز خان، الفیہ فیروز خان۔ دو نمبر عالیہ مختار قریشی، عالیہ مختار قریشی۔ اول نمبر منتشا مقصود، منتشا مقصود۔ دو نمبر زینب جاوید سولنکی، زینب جاوید سولنکی۔ شگفتہ پاپا کی کلاس میں اول نمبر خوشنما منا شیخ، خوشنما منا شیخ۔ زویا اشتاق شیخ، دو نمبر زویا مشتاق شیخ۔ اول نمبر فاطمہ وسیم شیخ، فاطمہ وسیم شیخ۔ دوم نمبر سعدیہ عزیز قریشی، فاطمہ وسیم شیخ، فاطمہ وسیم شیخ۔ سعدیہ عزیز قریشی۔ شیرین آپا کی کلاس میں سدرا خالق رائن، اول نمبر سدرا خالق رائن۔ دوم نمبر صبا جاوید منصوری، اول نمبر باریہ شکیل قریشی۔ دوم نمبر رخسار مشتاق شیخ، نثار شیخ، رخسار نثار شیخ۔ آفرین آپا کی کلاس میں اول نمبر سائمہ مظہر شیخ، عافیہ مدثر شیخ۔ دوم نمبر عافیہ مدثر شیخ۔ اول نمبر سمیہ جمال، اول نمبر سمیہ جمال۔ دوم نمبر مبشرہ ایاز خان، مبشرہ ایاز خان، اول نمبر۔ دوم نمبر مبشرہ ایاز خان۔ اول نمبر صاحبہ منا شیخ، صاحبہ منا شیخ۔ دوم نمبر رخسار منا شیخ۔ اس سال ہمارے مدرسے کی بچیوں 13 بچیوں نے قرآن کریم ختم کیا، تو ان کو بھی خصوصی انعام دیا جا رہا ہے۔ حضرت والا کے دست مبارک سے اپنے انعام وصول کرے۔ سائمہ مظہر شیخ، جلدی جلدی تشریف لے آئے۔ سائمہ مظہر شیخ، عافیہ مدثر شیخ، صبا اسماعیل پٹیل، کلثوم اسحاق خان، سمیہ جمال شیخ، مبشرہ ایاز خان، عائشہ نعیم خان، ثنا مشتاق قریشی، عارفہ انور علی شیخ، ثنا فیاض خان، سمیرہ شکیل شیخ، شگفتہ جمال شیخ، صدف فیاض خان۔ ہمارے مدرسے میں ایک بچی نے فل حاضری کی تھی، اس کو انعام دیا جا رہا ہے۔ عائشہ بنت نعیم شیخ، 500 روپے انعام دیے جا رہے، 300 روپے انعام دیے جا رہے۔ عائشہ نعیم شیخ۔ اب جلسہ یہاں پر ہمارا جلسے کا اختتام ہو رہا ہے۔
میں تمام حاضرین کا شکر گزار. اسی طرح ہمارے کمیٹی کے جتنے ممبر ہیں، جتنے لوگ یہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنے رفیق محترم قاری زبیر صاحب کو کہوں گا کہ مختصر تاثرات پیش کرے، اور اس کے بعد حضرت والا مولانا خلیل صاحب کا بیان ہوگا اور ان کے بیان پر دعا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، قابل عزت میری ماں اور بہنوں، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید اور فائدہ مند ثابت ہوں. کہیں سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے تو میں ان بچوں کو مبارکبادی دیتا ہوں جنہوں نے ایک بہت شاندار اور کامیاب پروگرام پیش کیا. ساتھ ساتھ ان کو تیار کرنے والے اساتذہ کہ جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے ان بچوں کو قیمتی بیانات، وعظ، نصیحتیں اور نعت سلام وغیرہ سے تیار کیا. وہ بند کر دو، ایکو بند کر دو. بہت ہی محنت کے ساتھ یہ تیاری کی اساتذہ نے، جس کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہاں پر، اور کینیڈا والی آپا نے بھی اس کو سراہا. ماشاء اللہ. بچوں کے والدین اور ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہے. اسی طرح یہاں کے ذمہ داران اور ٹرسٹی کہ جن کی زیر نگرانی یہ مدرسہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنی شان سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے اور ماں باپ کے لیے اچھے ماں باپ کون ہیں؟
کون سے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اچھے ہیں؟ کیا وہ ماں باپ اچھے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو اچھا کھلایا پلایا یا پہنایا، یا اپنے مرنے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کے کپڑے اور مکان دکان وغیرہ کا انتظام کر دیا، سب بچوں کو ویل سیٹ کر دیا؟ کون سے اچھے ماں باپ؟ جب ہم نے قرآن کریم سے پوچھا تو قرآن کریم نے ایک جواب دیا. ایک پیغمبر کا واقعہ نقل کیا ہے اور وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو بڑے جلیل القدر نبی ہے، زبردست پیغمبر ہے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس نبی اور پیغمبر کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ میرے بچے یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ پیغمبر ہے، جب پوری امت اور پوری انسانیت اور پوری قوم کو سمجھایا اور تعلیم دی اور عقیدے بتائے، کیا انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا ہوگا؟ لیکن انہوں نے اپنی اس بات سے ثابت کر دیا کہ ایک ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے ایمان اور اپنے بچوں کے عقائد کی فکر کر کے جائیں. جن والدین نے کھلایا پلایا یہ بھی ان کا احسان ہے، کپڑے پہنائے تربیت کی یہ بھی ان کا احسان ہے، لیکن سب سے اچھے ماں باپ وہ ہیں جو مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلواتے ہیں، ایمان کی باتیں سکھلاتے ہیں، جو اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتے ہیں. اور آج کے موجودہ دور اور موجودہ حالات میں تو یہ فرض اولین ہے، بڑی ضروری چیز ہے. آج کے دور میں پورا ماحول ایمان اور اسلام کے خلاف جا رہا ہے، کمر کس لی ہے، کفر نے کمر کس لی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اہل ایمان کو ایمان سے ورغلا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، ان کو ایمان سے محروم کر دیا جائے، ان کو مرتد کر دیا جائے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے یہود نصارہ اور مشرکین سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنی کمر کس لی تھی کہ ایمان والوں کو ایمان سے کیسے ہٹا دیا جائے، کیسے ورغلا دیا جائے، ان کو ایمان سے محروم کیسے کیا جائے. اور اس دن سے لے کر کے آج تک ان کی محنتیں جاری اور ساری اور چل رہی ہے. نئے نئے نخرے، نئے نئے انداز، نئے نئے راستے اختیار کیے ہوئے وہ لوگ کہ کسی طریقے سے ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو ایمان سے ہٹا دیا جائے. جہاں کچھ سیریلیں کام کرتی ہے ہمارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ٹی وی کی سیریلیں ہوں، چاہے موبائل پر آنے والی کلپس ہوں، اس کے ذریعے سے محنت کی جا رہی ہے. بلکہ سب سے زیادہ محنت جو کی جا رہی ہے وہ ایجوکیشن اور اسکول کی تعلیم کے اعتبار سے. اور کڑوا کریلا اور نیم چڑھا، ابھی آپ نے فیصلہ سن لیا کہ عنقریب آپ کے بچوں کی اسکولوں میں کیا سکھایا جانے والا ہے، کیا پڑھایا جانے والا ہے. خاص ایک مذہب کی تعلیم دی جائے گی. لیکن آج سے 40 سال پہلے کی وہ کتابیں اور اسکول کی وہ بک جس سے کوئی لینگویج، کوئی بھاشا اور کوئی زبان سکھائی جاتی تھی، لوگ اس سے زبان سیکھتے تھے، سیدھے سادھے واقعات اور قصے ہوتے تھے ان زبانوں میں. آج ابتدا سے پہلی کتاب سے بچوں کو جہاں ک خ سکھایا جا رہا، وہیں سے ان کے دماغ کو، برین کو واش کیا جا رہا.
ان کے دماغوں کو خراب کیا جا رہا ہے. ایسے دور میں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے قرآن دے دیں, دین کی تعلیم دے دیں, ایمانی عقائد سکھلا دیں, پھر انشاءاللہ دنیا کا کوئی زہر اور کوئی کفر ان کے اوپر اثر نہیں کر سکے گا. یو پی کے ایک علاقے میں ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے, قاری حضرت محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنے بیانوں میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ یو پی کے کسی علاقے میں بندر بہت ہو گئے, بہت زیادہ ہو گئے بندر. اتنے بندے, ان کا تراس بھی بڑھ گیا. جہاں روٹی بنا کر رکھتے, کھانا بنا کر رکھتے, بندر گھر میں آ جاتے, روٹیاں لے کے بھاگ جاتے, ڈنڈے لے کر دوڑے وہاں تک تو چھپروں پر چڑھ جاتے. پریشان ہو گئے گاؤں والے. انہوں نے اپنے مکھیا اور اپنے سرپنچ کو بلایا کہ یہ حال ہے, کچھ انتظام کرو. مکھیا نے بھی اپنی کمیٹی, سرپنچ نے اپنی کمیٹی بلا لی اور سب نے مل کے مشورہ کیا. مشورے میں یہ طے پایا کہ آئندہ کل سب گھر والے روٹیاں پکائیں گے, زہر لگا دیں گے اور چھپروں کے اوپر روٹیاں ڈال دیں گے. بندر کھائیں گے تو مر جائیں گے, ہمیں اس سے نجات مل جائے گی. لہذا لوگوں نے دوسرے دن وہ جو زہر ملا تھا وہ ملایا روٹی میں اور روٹی کے تیار کر کے چھپروں پر ڈال دی. بندر آئے, بندروں نے دیکھا کہ انسان اتنا مہربان, دال میں کالا ہے, کل تک تو اس کے گھر میں کھانے جاتے تھے تو ڈنڈے لے کر دوڑتا تھا, چھپروں پر ہماری مہمانی کرنے آیا, کچھ گڑبڑ ہے. نہیں کھائی انہوں نے روٹی, وہ بھی دوڑے, وہ بھی اپنے سرپنچ کو بلا لائے اور آ کر اس نے بھی دیکھا کہ گڑبڑ ہے. پھر باقاعدہ بڑے بڑے مستنڈے بندروں کو بلایا جنگل سے. وہ آئے, انہوں نے روٹی کو توڑ کر سونگا. وہ لیبورٹری کے محتاج نہیں تھے. ہمارے یہاں تو کوئی بیمار ہو جائے تو کمبخت لیبورٹری والا کتنے لے لیتا ہے, بغیر لیبورٹری کے. بندر آئے, قدرتی طور پر انہوں نے روٹی کو توڑ کر سونگا اور چھوڑ دیا, اشارے کر دیے کوئی نہ کھائے. بھاگتے ہوئے جنگل میں گئے, کچھ پتے درختوں کے, جس کو جڑی بوٹی کہہ لیجئے, وہ بندر وہ لے کر آ گئے اور لے کر آئے اور سب کو پتوں کی ٹہنیاں تقسیم کر دی. سب بندروں کے ایک ایک ہاتھ میں ٹہنی اور وہ روٹی کی مہمانی استعمال کر رہے. ایک ہاتھ سے روٹی, دوسرا ہاتھ سے پتے, ایک ہاتھ سے روٹی, دوسرا ہاتھ سے پتے. ساری روٹیاں ختم کر دی. انسان انتظار میں کہ ابھی پھڑکیں گے, ابھی تڑپیں گے, ابھی مریں گے, لیکن ایک بھی نہ مرا. دوسرے دن سب حاضر ہو گئے. زہر تو ہے لیکن اس کا تریاق اور اس کا اتار مل گیا. تو آج کل ایجوکیشن میں کفر کا زہر تو بھرا ہوا ہے. اس سے یہ نہیں کہ ہم عاجز آ جائیں اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہ دیں, اپنے بچوں کو ڈگریاں نہ دلائیں, اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم نہ دلائیں. نہیں, ہمیں حافظوں کی ضرورت, ہمیں قاریوں کی ضرورت, ہمیں مولویوں کی ضرورت, ہمیں عالماؤں کی ضرورت, ہمیں مفتیوں کی ضرورت ہے. وہیں پر ہمیں مسلم ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, ایڈوکیٹس, یہ سب کی بھی ضرورت ہے. اگر ہم گھبرا کر چھوڑ دیں گے تو ہم ان سب چیزوں سے محروم ہو جائیں گے. ہمیں یہ زہر والی تعلیم کو لینا تو ہے, کفر والی تعلیم کو لینا تو ہے, لیکن پہلے مدرساؤں میں بھیج کر اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے. پہلے قرآن دے دینا ہے, پہلا عقیدہ دے دینا ہے. وہ جو مدرسہ میں سکھاتے اول کلمہ طیبہ, یہ پلا دیتے, استاد لوگ پلا دیتے ہیں اور وہی پیا ہوا آج تک کام آ رہا ہے. یہ رہے گا تو ایمان سلامت, اور مدرسے رہیں گے تو آپ کا محلہ بھی سلامت رہے گا. قرآن کی برکت سے اللہ آپ کے جان مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے. اور اس میں بھی بیٹیاں یہ اول نمبر پر ہے. بیٹوں سے بھی ضروری اپنی بیٹیوں کے ایمان کو بچانا ہے. بیٹی ایک سماج ہوتی ہے, بیٹی ایک معاشرہ ہوتا ہے. یہی اس کی گود ایک اپنے بچوں کے لیے تربیت گاہ ہوگی. اگر یہ پڑھی سماج پڑھ گیا, اگر یہ پڑھ گئی پورا معاشرہ پڑھ گیا, یہ پڑھ گئی پورا محلہ پڑھ گیا. اس لیے بیٹیوں
اور آج کل ہماری بیٹیوں کو اسکول اور کالجز کے اندر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ورغلایا جا رہا ہے، لو اور محبت کی جال میں پھنسا کر ہماری بچیوں کے ایمان تو برباد کیا جا رہا ہے، ان کی جان اور زندگی چند مہینوں کے استعمال کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو ہم بے شمار قصے پڑھ رہے ہیں آج کل۔ یہ مدرسے، یہ مکتب، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ تعلق رکھا، ہماری روزی میں بھی برکت ہوگی، ہماری کمائی میں بھی برکت ہوگی، ہمارا معاشرہ سماج پھلے گا پھلے گا، اور انشاءاللہ ان اولادوں کے ایمان سلامت رہیں گے۔ دیکھیے آخری بات سنا کر بات کو ختم کر دوں۔ کفار مکہ نے پوچھا تھا کہ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان کون ہے؟ رحمان وہ ہے جو ایک ہی وقت میں پوری کائنات اور پوری دنیا کے چپے چپے اور ذرے ذرے پر نظر رکھے، جو اپنوں کو اور غیروں کو سب کو دے۔ اللہ کہہ دیتے رحمان وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے، رحمان وہ ہے جو پانی پلاتا ہے، رحمان کے جتنے کام قدرت کے وہ سب بیان کر دیتے، لیکن نہیں، سب سے بڑا کام جو رحمان کی رحمت کے تقاضے سے ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ انسان کی پیدائش کا ذکر بھی بعد میں کریں، حالانکہ پیدائش پہلے ہوگی، بڑھے گا، پھر پڑھے گا، لیکن پیدائش کا ذکر قرآن میں بعد میں کر رہے، پہلے تعلیم قرآن کا تذکرہ۔ کہا تمہارے یہاں بچوں کے پیدا ہونے کی امید ہو، ابھی پیدا نہیں ہوئے، امید ہے، تو جب امید ہو تبھی سے ارادہ کر لو کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے قرآن سکھائیں گے، قرآن کریم پڑھائیں گے، دینی تعلیم دیں گے، عقائد دیں گے۔ انشاءاللہ یہ ہوگا، دنیا کی کوئی قوم آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گی۔ اس لیے یہ بہت ضروری آج کا پیغام کہ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجو، مدرسہ میں بھیجو، غیر حاضری مت کروائیے۔ یہ رہا تو محلہ بھی سلامت رہے گا، ہم بھی سلامت رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اساتذہ اور آپاؤں کو اللہ اپنی شان سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، انتظامات کرنے والوں کو بھی اللہ اچھا بدلہ دے، اور وہ لوگ جو اپنی اولادوں کو بھیجتے ہیں اللہ کی نسلوں میں علماء پیدا فرمائے، حفاظ پیدا فرمائے، قرہ پیدا فرمائے، بہترین عالم۔ اللہ تعالیٰ اس محلے کی پوری حفاظت فرما کر ہر قسم کی ترقیات سے نوازے، ہر معاملے میں عافیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، فجزاکم اللہ احسن جزا۔ اللہ رب العالمین حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوشحال رکھے، اور ہماری دعوت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں اور ماں بہنوں، 10-15 منٹ میں بڑی کام کی بات ماشاءاللہ بہت مبارکبادی کے قابل ہے۔ یہاں کی اساتذہ، معلمات، میں بچپن سے مولانا یوسف صاحب سے ہمارا دوستانہ تعلق ہے،
وہ رہتے ہیں کٹھور میں لیکن دل ان کا صابری مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، آج قرآن کی نسبت میں ہم سب جمع ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے قرآن کس کو کہتے ہیں. قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں، او قرآن تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے. قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں، او قرآن تو بتا تو کہاں تھا؟ تو قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ، مجھے تو اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا تھا. قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو قرآن تو بتا تیرا مالک کون ہے، تجھے بنانے والا کون ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں تو سارے جہانوں کے پروردگار اللہ کی کتاب ہوں. قرآن سے پوچھتے ہو قرآن تو آسمان سے زمین میں آیا کیسے؟ تو قرآن فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے تو اللہ نے سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل کے ذریعے سے اتارا. قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو قرآن تو بتا تو کون سی ذات پر نازل ہوا؟ تو قرآن فرماتا ہے نزل علی محمد، مجھے تو اللہ نے سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ پر اتارا. قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو قرآن تو بتا تو کون سے مہینے میں آیا؟ تو قرآن فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مجھے تو اللہ نے سارے مہینوں کے سردار رمضان کے مہینے میں اتارا. او قرآن تو بتا تو دنیا میں آیا کیوں ہے؟ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے ہدی للناس، سارے انسانوں کو جہنم میں سے نکال کر، دوزخ میں سے نکال کر جنت کا راستہ دکھانے آیا ہوں. میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہے، اور میرے بھائیوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ہماری جنت ہے، یہ ہماری آخرت ہے، یہ ہمارے قبر سے عذاب کے بچانے کا راستہ ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ربی حب لی من الصالحین. دنیا میں ہزاروں نبی آئے، ہزاروں رسول آئے، دنیا میں جتنے نبی آئے جب بھی اولاد کی ضرورت پڑی تو سارے نبیوں نے کہا اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. او میرے بھائیوں، او میری مائیں اور بہنیں، جس طرح اولاد بڑی نعمت ہے، اولاد کا نیک ہونا، اولاد کا دیندار ہونا، اولاد کے درمیان قرآن کی محبت کا ہونا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے. میں ایک دو مثال دیتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر میں آئے، سرکار نے بھیجا. اجمیر سے بنگال گئے، کلکتہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں بنگال کے سفر میں 6 مہینے تک مجھے لوگوں نے بہت مارا، میرے کپڑے پھاڑ دیے، مجھے بھوکا رکھا، لیکن 6 مہینے کے اندر 60,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی، 60,000 لوگ میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. سردی گرمی میں نے تکلیف اٹھائی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں 6 مہینے کے بعد جب میں اپنی امی سے ملاقات کرنے کے لیے اجمیر آیا تو میں بہت خوش تھا. میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میرے کپڑے گندے تھے. ماں نے کہا بیٹا معین الدین بہت خوش نظر آتے ہو، بہت خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ تو فرمایا امی جان اللہ نے بہت مہربانی کی، بنگال کے سفر میں 60,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. ذرا دھیان سے میری مائیں اور بہنیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے. جیسے مولانا کہہ کر چلے گئے پوری دنیا کروڑوں ڈالر خرچ کر رہی ہے ایک بچے کا ایمان چھیننے کے لیے، لیکن انشاءاللہ یوں فرمایا میرے آقا نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن 2 چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، قرآن اور رسول اللہ کی سنت. جس مسلمان کے گھر میں یہ ہوگا
दुनिया चाहे जितनी कोशिश कर ले उसका ईमान छीन नहीं सकती। मुझे बराबर याद है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी है, मौत का वक़्त है, उनके घर में कोई बेटा नहीं, 4 बेटियां थी। गांव के बड़े बड़े मालदार सकरात की हालत में उनके पास आए और अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहा, तुम्हें हुजूर से बड़ी मोहब्बत थी, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी 4 बेटियों का खर्चा हम ले लेंगे, तुम्हारी 4 बेटियों के मकान बनाने की जवाबदारी हमारी है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने सकरात की हालत में कहा, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, मेरी बेटियों को तुम्हारे खाने की जरूरत नहीं, मेरी बेटियों को तुम्हारी रोटी की जरूरत नहीं, इसलिए कि मैंने मेरी 4 बेटियों को सूरह वाक़िया सिखला दी है, मैंने मेरी 4 बेटियों को सूरह वाक़िया सिखला दी है। मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस घर के अंदर रात में सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है, जिस घर में रात में सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, उस घर में मरते दम तक फाका नहीं आ सकता। मुझे तुम्हारी रोटी की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे मकान की जरूरत नहीं। ओ मेरी माँ और बहनें, अगर घर में कुरान है, मुझे उम्मीद है, ओ मेरे भाइयों, ये औलाद है। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए ने, कपड़े फटे हैं। माँ ने पूछा बेटा बहुत खुश है तो आज बहुत खुश है, क्या हुआ? कहा कि अम्मी 60,000 लोगों ने मेरे हाथ पर ईमान कबूल किया और मेरे आका ने कहा था हजरत अली से, हसन और हुसैन के बाप, जन्नती जवानों के सरदार हुसैन के बाप अली से, कि अली तेरी मेहनत की वजह से, तेरी जबान की वजह से मेरी माँ और बहनें, मौलाना यूसुफ साहब 2 टाइम का मदरसा है, 4-5 हजार रुपये में मेरी माँ और बहनें जो यहाँ पढ़ा रही है, यकीनन ये कुरान का हक अदा नहीं कर सकते हम आपका। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, और मेरे जवान भाइयों, ये मौलाना शकील साहब, दूसरे को मैं नहीं जानता, ये मौल्लिमात, ये हमारे बच्चों को मुसलमान बनाते हैं, ये फकत कुरान नहीं सिखाते। अरे बताओ, हमने वुजू का तरीका कहां सीखा? हमने गुस्ल का तरीका कहां सीखा? जन्नत किसको कहते हैं, जहन्नम किसको कहते हैं? अल्लाहु अकबर। मौलाना यूसुफ साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, आज सुबह 11 बजे मैं एक निकाह पढ़ाने गया, डॉक्टर का निकाह है, लड़की भी डॉक्टर है, दोनों अमेरिका के अंदर है, रोजाना 5 लाख रुपए कमाते हैं, 5 लाख रुपए। मैं निकाह पढ़ाया 12 बजे, निकाह पढ़ाने के बाद राजकोट से उसका बाप आया था लड़के का, उसने मुझे कहा, कारी साहब तुमने दुआ की, मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मेरे बेटे के लिए दुआ करना, ये कभी भी मस्जिद में नहीं आता। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, जिस औलाद के खातिर जवानी चली गई, जिस औलाद के खातिर हमारी कुर्बानियां लग गई, जनाजे की नमाज की दुआ याद नहीं है। ये हमारा ईमान है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा, अम्मा मैं इसलिए खुश हूं कि 60,000 लोगों ने मेरे हाथ पर ईमान कबूल किया। तो अम्मी ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरे लिए क्या खुशी की बात है, तेरा क्या कमाल है, कमाल तो मेरा है। अम्मी ने कहा ख्वाजा साहब की, तो ख्वाजा साहब ने कहा, अम्मी मार मैंने खाई, गर्मी मैंने खाई, कपड़े मेरे फाड़े गए, लोगों ने गालियां मुझे दी, तो कमाल तो मेरा है, तुम्हारा कहां? मेरी माए सुन रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा, अम्मी मारा तो मुझे है लोगों ने, कपड़े मेरे फाड़े, मैं मोहल्ले में जाता था अल्लाह की बात करने के लिए, लोग मुझे पत्थर मारते थे, कमाल मेरा है, कमाल तुम्हारा कैसे होगा? तो माँ ने कहा, ओ बेटा मोइनुद्दीन चुप हो जा, जब से तू पैदा हुआ और जितनी मर्तबा मैंने तुझको दूध पिलाया, 2 साल तक जब भी मैं तुझे अपनी छाती के साथ लगाती थी तो अल्लाह से दुआ करती थी, ए अल्लाह मैंने ये बेटा इसलिए पैदा किया है
کہ محمد کا کلمہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے گا. جب بھی میں نے تجھ کو دودھ پلایا بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, 2 رکعت نماز پڑھے بغیر میں نے دودھ نہیں پلایا, اور میں دودھ پلانے سے پہلے یہ دعا کیا کرتی تھی, اے اللہ میرے معین الدین کے دودھ کے ہر قطرے میں ولایت کا نور پیدا فرما. یہ میری دعا کا حصہ ہے, یہ میری دعا کا نتیجہ ہے. خواجہ صاحب نے جب سنا ماں کے پیر پڑ گئے. اور میری ماں اور بہنیں, جب مائیں ایسی ہوتی ہے تو معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتا ہے. آج بال کھلے ہیں, بچہ دودھ پی رہا ہے. یاد رکھو, مول صاحب دعا کرنا میرا بچہ حافظ ہو جائے, میرا بچہ نمازی ہو جائے. ہم گھر میں تمباکو کھا رہے ہیں, ہم گھر میں گندی گندی فلم دیکھ رہے ہیں. او میرے بھائیوں, او میری ماں اور بہنوں, بچہ ہماری نقل اتارتا ہے, بچہ ہماری نقل اتارتا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. آخری بات کہہ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے اللہ کے ولی. انہوں نے ایک قصہ لکھا. ایک باپ کا انتقال ہوا, شرابی تھا, اس کو شراب پینے کی عادت تھی. اس کو قبر میں مولانا عذاب ہو رہا تھا. جب یہ باپ کا انتقال ہوا, اس کے انتقال کے 7 مہینے کے بعد اس کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا. جب بچے کی عمر 6 سال ہوئی تو یہ بیوہ ماں, یہ غریب ماں, یہ یتیم لڑکے کو لے کر محلے کے امام صاحب کے پاس لے کر گئی اور یوں کہا, مولانا یہ بچہ یتیم ہے, بغیر باپ کا ہے, اس کو کلمہ پڑھائیے, اس کو قرآن پڑھائیے. باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا چونکہ باپ شرابی تھا. او میرے بھائیوں, جب بچے نے 6 سال کا معصوم بچہ, باپ نے دیکھا نہیں لیکن ماں نے پہلے دن مدرسے میں بھیجا 6 سال کی عمر میں, تو مولانا نے پہلے دن پڑھایا, بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ ہے بسم اللہ کا؟ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے, نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. جب بچے نے 6 سال کا بچہ, اس کو کچھ معلوم نہیں ہے میرا باپ کون ہے, میری ماں کون ہے, اللہ کس کو کہتے ہیں, جنت کس کو کہتے ہیں, اس معصوم بچے کو کچھ خبر نہیں ہے. لیکن مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پہلے دن بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ نظام الدین نے لکھا ہے, اللہ نے قبر کے فرشتوں سے کہا, اللہ نے قبر کے فرشتوں سے کہا, او فرشتوں عذاب کو ہٹاؤ, عذاب کو ہٹاؤ. تو یہ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک یہ تو شرابی انسان تھا, یہ تو گنہگار انسان تھا. تو اللہ کہتے ہیں او میرے فرشتوں, بھلے یہ گنہگار تھا, بھلے یہ شرابی تھا, تمہیں پتا نہیں اس کا معصوم بچہ مسجد میں مجھے رحمان کہتا ہے, اس کا ننھا بچہ مجھے مسجد میں رحیم کہتا ہے. مجھے اس بچے کو, اس بچے کے باپ کو, جس باپ کا بیٹا جس نے مجھے دیکھا نہیں وہ مجھے رحمان کہتا ہے, وہ مجھے رحیم کہتا ہے, اس کے باپ کو مجھے قبر میں عذاب دیتے ہوئے شرم آتی. او میرے بھائیوں, یہ مائیں بہنیں جو پڑھا رہی ہے, یہ ہماری قبر بنا رہی ہے, یہ ہماری قبر کی تیاری ہے, یہ ہماری آخرت کا توشہ ہے. خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا, جب انسان مر جاتا ہے اور قبر کی مٹی ڈال دی جاتی ہے, اس کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے. نیکی کرنا چاہے کر نہیں سکتا, گناہ کرنا چاہے کر نہیں سکتا. لیکن میرے آقا نے فرمایا, ایک وہ آدمی کہ مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی چالو رہتی ہے, وہ آدمی, وہ ماں, وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن سکھایا, جس نے اپنے بیٹے کو درود شریف سکھایا, جس نے اپنی بیٹی کو نماز سکھائی, تو باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہے. میری ماں اور بہنیں, بہت گندا ماحول ہے. ایمان کا چور ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے. وندے ماترم کے ذریعے مجھے کہنے دیجئے, سوریہ نمسکار کے ذریعے سے, اسکول کی تعلیم بھی ضروری ہے, لیکن جیسے مولانا نے بتایا, ہم سب سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیں گے. ہمیں ایمان کا کوئی سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں دعا دیتا ہوں, اللہ کی ذات بڑی کریم ہے, اللہ کی ذات بڑی شفیق ہے. ان مدرسوں کی برکت سے اللہ ضرور ہمارے ایمان کے حفاظت فرمائے گا. اخیر میں میرے بھائیوں 2 اشعار
جو سارے بیان کا خلاصہ ہے سنا کر میں دعا پڑھتا ہوں. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، بہت توجہ کے ساتھ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رب کو کرو کہ عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو. جب جوانی ڈھلیں گی تو پچھتائیں گا، تو پھر رونے رلانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رب کو کرو کہ عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. آخری شعر بہت اچھا ہے. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا. ہزاروں بچوں کو مار ڈالا تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، اس کی لاش پڑی ہے کہ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم مخلوق پہ کرتا رہا. پھر کیا ہوا؟ جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رب کو کرو کہ عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مدرسے کو، اور مولانا یوسف صاحب میں کہوں گا کہ نورا بھائی کو تو قیامت کے دن پورا سابڑی کھڑا ہو جائے گا. کوئی کہے گا کہ میرا ابا ہے، کوئی کہے گا کہ میرا چچا ہے، کوئی کہے گا کہ میرا دادا ہے. اللہ نے کیا معلوم کون سی آمین ان کی قبول کی ہے. اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائے. ایسے لوگوں کی اللہ خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اساتذہ کا انعام دیا جا رہا ہے، قاری صاحب کے ہاتھ سے وصول کرے. مولانا شکیل صاحب، حافظ ایاز صاحب، حافظ عرفان صاحب، مؤذنہ عرفان، ماشاءاللہ بیٹا. مولانا عمران ہمارے امام صاحب ہے، ان کو نورا بھائی کی طرف سے انعام دیا جا رہا ہے. مولانا عمران پارکھیتی صاحب، وجزاکم اللہ احسن جزا. ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت ہی مفید باتیں کی. اللہ پاک ان سے خوب کام لے. رفیق محترم جمعیت کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے بہت ہی خیر خواہی اور بہت ہی کام کرتے ہیں، اور بہت بڑا کام ہے حضرت کا. بعض مرتبہ مجھ سے ملاقات بھی نہیں ہوتی ساتھ میں رہنے کے باوجود. کبھی نکاح پڑھانا تھا، کبھی طلاق کے مسئلے، اور کبھی سوشل ورکر. اللہ رب العالمین کم عمری کے اندر ان سے بہت بڑی خدمت لی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحت اور عافیت کے ساتھ قاری صاحب کے ساتھ بہت بڑا کام لیں، اور اللہ رب العالمین آخرت میں ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمائے. دعا پر جلسے کا اختتام فرمائے. درود شریف پڑھ لیں.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا اول الاولین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین. اے اللہ آپ ہمارے خدا ہیں، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں. اے اللہ ہم خطا کار، سیاہ کار، تیرے دربار کے قراری مجرم ہیں. اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں بندے آپ کے ہیں، بندیاں آپ کی ہیں، سجدہ تو آپ ہی کو کرتے ہیں. او میرے اللہ آج کتنے خوش ہو گئے ہوں گے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے چھوٹے چھوٹے مکان ہے. اے اللہ رہنے کا بڑا گھر بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی مزدوری کرنے والوں کے بچے. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھنے آئے تھے. او میرے اللہ ہماری اولادوں کو گناہوں میں پھنسنے سے پہلے اے اللہ انہیں نیک ہدایت عطا فرما دے. مالک اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا کے جس کونے میں رہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. اس کے جان و مال کی، اس کے عزت اور آبرو کی، ان کے گھر والوں کی، ان کے ایمان اور اعمال کی پوری حفاظت فرما. او اللہ ہم جب صبح میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں سوتے ہیں فجر کے بعد، تب یہ ہماری بہن، ہمارا بھائی اپنے بچوں کو قربان کر کے، اپنے گھروں کا کام آگے پیچھے کر کے ہمارے بچوں کو اسلام سکھانے آتے ہیں، ہمارے بچوں کو ایمان بتانے آتے ہیں. یہ بتاتے ہیں جنت کس کو کہتے ہیں، جہنم کس کو کہتے ہیں. یہ ہماری آخرت بنانے آ رہے ہیں. میرے مالک ان کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لیجئے. بہت مبارک مجمع ہے، مسجد کا نورانی ماحول کھڑا ہوا ہے. اے اللہ آنے والا مہینہ بہت مقدس ہے. میرے مالک جو لوگ اس مدرسے کے ساتھ جس لائن سے مدد اور تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما دے، بہترین تعاون عطا فرما، نظر بس سے حفاظت فرما. اے اللہ میرے بھائی اور اے اللہ میرے صحیح مربی اے اللہ مولانا یوسف کو اس کی نگرانی کا بہترین بدلہ نصیب فرما. اے اللہ ہم کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما. حسد سے، عداوت سے، کینہ کپٹ سے، بری محبتوں سے اللہ حفاظت فرما. رب کریم میں نے اپنی گنہگار زبان سے مانگا ہے. اے اللہ تو اپنی شایان شان عطا فرما. ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی